سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنا. دینیات کی کلاس یہ کوئی اسلام ہے جی؟ اس بیچارے کو تو خود کچھ نہیں پتا. وہ میں یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا، یہ واقعہ میں اکثر سنا بھی دیتا ہوں دوستوں. یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا، میں تھرڈ ایئر میں تھا، میرا ایک دوست فائنل ایئر میں تھا، یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور UIT سے. تو جس وقت وہ اس کا وہ اسلامیات کا آخری ایگزام تھا اور آنرز سے کلیئر کر رہا تھا، وہ آنرز سے وہ کلیئر کر رہا تھا اپنی انجینئرنگ. تو اس کا اسلامیات کا جب ایگزام آیا تو وہ میرے پاس آیا، مجھے آگے کہنے لگا یار جنید یار یہ میرا اسلامیات کا ویوا تو دے دے. ابھی میں نے کہا میں کہاں سے دے دوں؟ اب وہ قد بھی اس کا میرے جتنا ہی تھا، چشمے وہ بھی لگاتا تھا، میں دونوں اسلام آباد سے تھے اور یار تھے ایک دوسرے. اسلامیات کا ویوا تو دے دے. میں نے کہا بھائی یار اگر پکڑا گیا تو میں نے اگلے سال خود بھی دینا ہے. اور ہمارے ٹیچر کا نام کیا تھا جی؟ محمد اسرائیل. ابھی میں نے کہا تو موت سے پہلے مجھے ملک الموت کے ہاتھ میں دے رہا ہے بھائی. مولانا محمد اسرائیل. تو میں نے اس سے وہ میرے پیچھے پڑ گیا یار، وہ جو بندہ آ رہا ہے اس سے سورہ زلزال پوچھ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تجھے یقیناً آتی ہے. اب میں اسکول کے زمانے میں کرت کیا کرتا تھا تو مجھے تو یاد تھی، اس وقت تھوڑی یاد کی تھی، وہ پہلے کی یاد تھی مجھے. میں نے کہا یاد تو ہے مجھے. کہتا ہے دے دے یار مجھے نہیں آتی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. بڑا یار تھا اپنا. بادل نخواستہ پہنچ گئے ادھر. اس نے پہلے تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، میری تو جان ہی خوش ہو گئی. خیر پھر کچھ اللہ کی مرضی. اس نے وہی پوچھا میرے سے بھائی سورہ زلزال آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا سر کوشش کرتا ہوں. چلو بھائی سناؤ. سنا جی. ایک دو اور سوال پوچھ لیے. کلمہ سناؤ. جی کلمہ سنا دیتے ہیں. کلمہ سنا دیا. تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کلمہ کیا ہے. میں تو کلمہ بھی غلطی پڑھا کرتا تھا. میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک آدھی ہوگا جو مجھے اس میں غلطی بتائے گا کیا ہے. ہاں پیش کی غلطی. تو مجھے کچھ عرصے بعد پتا چلا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب یہ پیش کی غلطی کچھ سال پہلے نکلی ہے میری. تو خیر انہوں نے کلیئر کر دیا. اب یہ جو میرا دوست تھا اس کو میں نے آگے بتایا بھائی مبارک ہو تیرا کلیئر ہو گیا. اس نے کہا چل تجھے کھانے پہ لے جاتے ہیں یہ وہ فلانا کر کرا کے. یونیورسٹی کے دور میں یہ بہت چیز ہوتی تھی، کینٹین کا کھانا کھا کھا کے. تو آنرز سے کلیئر ہوا. یہ میرا دوست جو تھا میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہمارے انجینئرز کے لیے از دا فائنل ورڈ. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی کیا ہے. MIT از دا فائنل ورڈ فار ایوری انجینئر. دنیا میں اس سے بڑی کوئی ٹاپ کی انسٹیٹیوٹ نہیں. SAT اتنا ہائی مانگتے ہیں وہ. اس میں داخل ہونا تو ایک طرف. میرے اس دوست کو اسکالرشپ ملی تو کتنا ذہین ہوگا یہ. اسکالرشپ دی MIT نے کہ تم آ جاؤ ادھر. جب 2 سال کر کے اس نے MS کر لی اس کے بعد اس نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا. 3 سال اس نے MIT میں پڑھایا. جب یہ پڑھا چکا پڑھانے کے بعد اس کو گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا اور میرے خیال ہے کوئی ایک ایڈوائزری پوسٹ دی اس کو میرے اس دوست کو. ہاں جس کو سورہ زلزال بھی نہیں آتی تھی. جس کو سورہ زلزال نہیں آتی تھی اس کو غسل کے فرائض کیا پتا ہوں گے، وضو کے فرائض کیا پتا ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے. میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو جو کہ دنیا میں اتنے ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے دنیا کے معاملے میں. اب تو دنیا اس کے قدموں میں ہے. ہاں جی. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اللہ سے آری ہے، اللہ کی ذات کے تاثر سے آری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے آری ہے.
اب مجھے بتاؤ کیا یہ شخص کامیاب ہے؟ کیوں نہیں بھائی؟ 10 15 20 ہزار ڈالر مہینے کے لے رہا ہے یار، عجیب بات کر رہے ہیں آپ لوگ. تو پھر اور کیا کامیابی ہے بھائی؟ آج ہمارے بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ وہی ہو چکے ہیں جو غیروں کے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے یار ابابیل کے جھنڈ نہیں آئے ہمیں بچانے کے لیے. یہ ابابیل کے جھنڈ کدھر ہیں؟ وہ سعید انور کے سامنے اس نے یہ بات کر دی. وہ سعید انور اللہ کا بندہ، اس نے کہا یار ابابیل کے جھنڈ آئے تھے، یہ نہیں کہ وہ آئے نہیں. مسلمانوں کی اور جب کافروں کی جنگ ہوئی وہ آئے، وہ آ کے انہوں نے اوپر سے دیکھا، وہ پہچانے نہیں سکے کہ مسلمان کون سے ہیں کافر کون سے ہیں. وہ بیچارے اوپر ہی اوپر منڈلا کے انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں ان کی شادیاں چل کے دیکھتے ہیں، ادھر پتہ چل جائے گا. تو پتہ چلا کہ وہ جو شادیاں دیکھنے کے مسلمانوں کی، تو وہاں پر تو مہورت طے ہو رہی تھی. ہے جی، وہاں پر تو ہندو بھی شرما رہے تھے ان کی شادیاں دیکھ کر. ہے جی، وہاں پر تو لڑکیاں ماشاءاللہ سے ڈانس تیار کر رہی تھیں ہندوستانی گانوں کے اوپر کہ کیسے ناچیں گی وہ سب کے سامنے. وہ بیچارے ادھر بھی کنفیوز ہو گئے. ہے جی، ابابیلیں ساری. پھر انہوں نے کہا چلو ان کی چل کے تجارت دیکھتے ہیں. تو جو ان کے بازاروں میں گئے تو پتہ چلا کہ یار وہاں بھی کنفیوژن مچی ہوئی ہے. ادھر بھی بینک جو ہے اس وقت 9% جو ہے سود دے رہے ہیں، حالانکہ جاپان میں اور امریکہ میں 2 2.5% جو ہے. یہ تو انہوں نے تو کافروں کو بھی مات دے دی. وہ بیچارے اوپر ہی اوپر کہا یار یہ پتھر یہیں پھینک دو کہیں کوئی ایک آدم. وہ پتھر جو پھینکے تو وہ زیادہ مسلمانوں پر ہی گرے وہ پتھر. یہ سعید انور کہتا ہوتا ہے کبھی کبھار. کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ دل کی آنکھ کو کھولو، اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ اللہ کے سامنے. اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے اللہ اپنی منشا کبھی نہیں کھولے گا. اوپر ہی اوپر پھر پھرا کے بس نیچے ہی نیچے ایسے ہی چلا کے گزر جائے گی زندگی، بے قیمت گزرے گی زندگی. میرے ایک دوست نے کہا بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں جنید صاحب، صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. یہ آپ کے بھی ذہن میں صحابہ بھی تو تجارت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تابعین کی ایک جماعت سے کہا کہ تم لوگ آج ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہو، لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی، تمہارے دلوں میں دنیا. اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے. بھئی دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اور مجھے اللہ کے حکم پر آنے سے روکے وہ دنیا ہے. مثال کے طور پہ اب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. کیا تجارت کرتے تھے صحابہ؟ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئی، دکان بند کی، مسجد چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پہنچانے میں 100% اللہ کے امر کی محتاج ہے. چلے گئے وہاں پر. اب وہاں بیٹھے ہیں، وہاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا، اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا، نماز پہ چلے گئے. جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لیے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. صحابہ تجارت کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے. اس طرح